نے مجھ سے سچوں کا سوال کیا ہے، میں تیرے سامنے دو صورتیں رکھتا ہوں، دونوں صورتوں کو سامنے رکھ، تجھے مصداق جلی طور پر نظر آئیں گے۔ اچھا قرآن بتا وہ کون سے ہے؟ قرآن نے کہا میری دو صورتیں ہیں، ایک جگہ اجمال ہے، دوسری جگہ تفصیل ہے۔ پہلے اجمال بتاتا ہوں پھر تفصیل بتاتا ہوں۔ جب اجمال کی بات آئی، قرآن نے کہا کہ میرے سینے کے اندر یہ حقیقت موجود تھی۔ اجمال یہ ہے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ تو نے غور نہیں کیا، میں نے کسی کا نام نہیں بتایا، میں نے رشتے بتائے ہیں۔ میں نے تعلق بتائے ہیں، یہ میرا اجمال تھا۔ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اگر پچھلے دو رشتے تھے تو یہ بھی کوئی رشتہ ہوگا، تو غلط ہے جو لوگ کہتے ہیں تم بھی آؤ ہم بھی آتے ہیں، اسلوب ٹوٹ جائے گا قرآن کا۔ آپ پچھلے دو بھی رشتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں لائے ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفس لاتے ہیں۔ یہ بھی کام مبالغہ کرتے ہیں۔ علم نحو جاننے والے کہتے ہیں، اب ذہن توجہ کرنا، کہا ہم سب لاتے ہیں، ثم نبتہل، ضرورت پڑی تو مبالغہ کریں گے۔ ثم استعمال کیا، کہا اگر ہمارے آنے سے بات بنتی ہو تو مبالغہ نہیں ہوگا۔ ضرورت پڑی تو مبالغہ کریں گے، یہ میرا اجمال تھا۔ اچھا قرآن اب تم اپنی تفصیل بتا، کہا تم میرے اپنے اندر جھانک کے دیکھ تو صحیح، تو اپنا مزاج قرآنی بنا۔ قرآن کا حکم ہے مزاج قرآنی بنا، قرآنی مزاج ہونا اور ہے، خود ناطق قرآن ہونا اور ہے۔ میں کہا ہے مزاج قرآنی بناؤ، کہا اجمال دکھا دیا، جہاں رشتے بتائے مصداق نہیں بتائے، اور میں تمہیں دکھاتا ہوں قرآن میں مصداق بھی ہے۔ ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے، سورہ مریم میں پہنچے، سورہ مریم نے کہا میں اپنے سینے میں 3 سچوں کو چھپائے ہوئے ہوں۔ آیت نمبر 41 پہ پہنچے تو قرآن نے کہا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ گنتے جانا قرآن میں سورہ مریم آیت نمبر 41 کے اندر بیان یہ ہے، اپنی کتاب میں تذکرہ کر اس ابراہیم کا، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ کہتے رہیے گا، پہلا سچا جو نام لے کے قرآن نے کہا اپنی کتاب میں ذکر کر اس ابراہیم کا جو سچا نبی تھا۔ ہم سورہ مریم پڑھتے ہوئے اگلے مرحلے پر گئے، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ۔ اپنی کتاب میں ذکر کر اسماعیل کا جو اپنے وعدے کا سچا نبی تھا۔ اسماعیل کا ذکر کر جو اپنے وعدے کا سچا نبی تھا۔ قرآن نے کہا یہ دوسرا مصداق ہے۔ پھر بات آگے بڑھی، اس کے بعد قرآن مجید نے خود ارشاد فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ یاد رکھ اپنی کتاب میں ذکر کر اس ادریس کا، وہ بھی سچا نبی تھا۔ کتنے ہو گئے؟ گنتے رہیے گا۔ اب قرآن سے ہم پوچھتے ہیں قرآن 3 تو مکمل ہوئے، چوتھے کو کہاں ڈھونڈیں؟ چوتھے کی تلاش میں نکلے تو سورہ یوسف نے پکار کے کہا یوسف ایھا الصدیق۔ کتنا پیار بھرا لہجہ ہے، اپنے پیارے نبی کو اللہ کہہ رہا ہے یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے میرے صدیق، سچوں کا تذکرہ۔ اب دیکھیے 4 ہو گئے مکمل، اب قرآن بیان کرائے اپنی تفصیل۔ اب 4 کی تکمیل کے بعد ہم نے کہا اب وہ 5واں گوہر کون سا ہے؟ اب قرآن نے ہمیں متوجہ کیا، کہا میری اندر سورہ مائدہ موجود ہے، اس سورت کو پڑھو، یہ 5واں گوہر تمہیں مل جائے گا۔ اور جب نے سورہ مائدہ کو پڑھا تو وہ حقیقت سامنے آ گئی، سورہ مائدہ نے پکار کے کہا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ،
یہاں قرآن ہمیں اشارہ کر رہا ہے، یاد رکھو یہ مریم کا بیٹا جو عیسیٰ ہے یہ کچھ بھی نہیں الا رسول، یہ رسول ہے، قد خلق من قبل ہی رسل، اس سے پہلے بھی نبی گزر چکے ہیں، ہاں ان میں، اور اس میں فرق یہ ہے امہ صدیقہ، صرف اس کی ماں سچی تھی۔ تو دیکھا قرآن نے فیصلہ نہیں کر دیا، قرآن نے کہا میری دونوں صورتیں تیرے سامنے ہیں، اجمال بھی تیرے سامنے، تفصیل بھی تیرے سامنے، اب تو اپنی بصیرت کی اینٹ لگا کے دیکھ، تجھے مصداق نظر آئیں گے، جن کے رشتے بتائے وہ بھی 5، جن کے نام بتائے وہ بھی 5، جن کے رشتے بتائے یہ بھی 5 معصوم، جن کے نام لے کے بتائے وہ بھی 5 معصوم، اور کمال یہ ہے کہ حد یہ ہے، امتثال یہ ہے کہ تفصیل کی حد بیان کر دی، وہاں بھی 4 معصوم ہیں، 1 معصومہ ہے، یہاں